سلسلہ گفتگو قرآن اور وارثان قرآن، کتاب اور قرآن کا فرق، اس کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ بے شک یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے جو اس قرآن کو اتارا ہے تو خداوند متعال نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم صداقت قرآن سے انکار کریں۔ قرآن کی صداقت پر ہمارا یقین تھا، ہے اور رہے گا، لیکن یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا آج اس ترتیب سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ بے شک قرآن مجید کی مکی آیات جو دور مکہ میں آئیں اور مدنی آیات یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن جو ہے اس میں ابتدائی آیات کہیں درمیان میں موجود ہیں، آخری آیات جو ہیں وہ آخر کی بجائے کہیں قرآن کے آغاز میں اور کہیں قرآن کے درمیان میں موجود ہیں۔ تو یہ آیات کی ترتیب کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وارثان قرآن سے نہیں لیا گیا، کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جانتا ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں۔ آپ کہیں سے کوئی گھر خرید لیتے ہیں، آپ نے وہ بنا ہوا گھر خریدا، کچھ عرصے بعد اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے، کچھ ایسی تکنیکی مشکلات آ گئیں جس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا کہ میں تلاش کروں کہ اس گھر میں یہ جو ایک مسئلہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اب آپ کو یا تو اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنایا تھا، یا اسے ڈھونڈنا پڑے گا جس نے گھر بنوایا تھا۔ یا بنانے والا جانتا ہے یا بنوانے والا جانتا ہے۔ تو قرآن لوگوں نے نبی کی زبان سے سنا ہے، اب اس قرآن کے اندر کیا کیا راز ہیں یا وہ بھیجنے والا بتا سکتا ہے یا جس گھر میں نازل ہوا وہ بتا سکتے ہیں۔ اب رسالت مآب نے جب ظاہراً دنیا چھوڑی تو رسالت مآب باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں بعد غدیر کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ کل کی ہماری گفتگو اس جگہ پہ آ کے رکی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو تھامے رکھنا حتیٰ کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا کے رسول نے قرآن کے ساتھ دوسرا تعارف اہل بیت کا کروایا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا طریقہ ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا چلن ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی تینت ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتگو ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا معیار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کی گفتار ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کا سوچنا سمجھنا، جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری قرآن قرآن سے کیسے فیض لے گا، اور جو اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا وہ اہل بیت سے معارف کیسے لے گا، یہ سارے کے سارے مزاج ایک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے جو قرآن کو اتارا تھا تو اس کو بغیر وارث کے نہیں اتارا، اور نبی نے اس کے وارث کا آخری ایام میں واضح بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد قرآن تمہیں ہدایت کر سکے تو میں تمہیں ایک ہی رستہ بتا رہا ہوں، اگر تم نے میرے بعد قرآن کو بالکل ویسے ہی ہادی کے طور پہ لینا ہے تو تمہیں اہل بیت سے لینا پڑے گا۔
اہل بیت قرآن کے مزاج کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کے طریقے کو جانتے ہیں، اہل بیت قرآن کی گفتگو کو جانتے ہیں، اہل بیت جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ یا میں آسان لفظوں میں کروں تو پھر آسان لفظوں میں ایسے کہوں گا کہ رسول یہ منوانا چاہتے تھے کہ اہل بیت چپ ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے، قرآن بول پڑے تو اہل بیت بنتے ہیں، یا پھر رسول یہ منوانا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت لفظوں میں آئیں تو قرآن بنتے ہیں اور قرآن بدن میں آئے تو اہل بیت بنتا ہے۔ اب رسالت مآب نے واضح طور پہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تم تک بالکل ایسے پہنچے، اب خدا نے خود قرآن میں کہا کہ اس قرآن کی تعویل یا اللہ کر سکتا ہے، اللہ وراسخون فی العلم، یا قرآن کی تفصیل وہ بتا سکتے ہیں جو علم کے اندر رہتے ہیں، جن میں علم نہیں رہتا بلکہ جو علم کے اندر رہتے ہیں۔ قرآن کو راسخون فی العلم اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے واضح طور پہ کہا ہے اس قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ جو علم کے اندر رہتے ہوں، جو جن میں علم نہ ہو، جو خود علم میں ہو۔ میں پھر لفظ سمجھاؤں گا، اگر ہم میں سے کوئی انسان علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کا دماغ خالی تھا، علم آیا، اس کا مطلب علم اس کے اندر ہے، اس کے اندر اترا تو اس نے علم کو جانا۔ اہل بیت کے اندر علم نہیں آتا، یہ علم میں ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ اہل بیت سیکھتے نہیں ہیں، اہل بیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خود علم کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے تو خدا نے جب ہمارا تعارف کروایا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تم اس میں سے ذرہ علم رکھتے ہو، الا قلیلا، تمہارے پاس علم ہے لیکن صرف تھوڑا سا۔ اب آج پوری دنیا میں انسانیت پہ نگاہ ڈال کے دیکھو، جتنے مسلمان ہیں ان کا یہ اگر یقین ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، اوتیت العلم، میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے مگر صرف قلیلا، مگر صرف تھوڑا سا۔ جن کو قلیل علم عطا کیا تھا انہوں نے اس قلیل علم سے کیا کیا؟ انہوں نے قلیل علم کے ساتھ ہواؤں کے اوپر اڑنا سیکھ لیا، انہوں نے اس قلیل علم کے ساتھ سمندر کے نیچے جانا سیکھ لیا، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ ستاروں تک اپنی رسائی کر لی، انہوں نے اسی قلیل علم کے ساتھ خلا پہ پہنچ گیا۔ انسان اسی قلیل علم کے ساتھ چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ مریخ پر پہنچ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ ہواؤں کی رفتار کو ناپ رہا ہے، انسان اسی قلیل علم کے ساتھ دنیا کے ہر علوم کے اندر اترتا اتنا اترتا جا رہا ہے کہ دوسرے انسان کو محو حیرت کر رہا ہے، حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو اب میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے پاس قلیل علم تھا، جس کے خدا نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے لیکن تھوڑا، جس نے تھوڑے علم سے ہوا میں چلا گیا، خلا میں چلا گیا، فضا میں چلا گیا، ستاروں تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، یہ قلیل علم ہے۔ تو بتاؤ جس کا قلیل علم اتنی ترقی کر رہا ہے، جو کل علم ہوگا، جس کو علم کے اندر رہتا ہوگا، تو اب مجھے بتاؤ وہ کیسا ہوگا؟ تو میں ایک جملے میں فرق بتا دیتا ہوں، جن کے پاس قلیل علم ہے وہ سورج کی تپش کو ناپ سکتے ہیں لیکن انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا نہیں سکتے۔ جن کے پاس قلیل علم ہوگا وہ چاند تک جا سکتے ہیں لیکن چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس قلیل علم ہوگا وہ ستاروں کو جان سکتے ہیں لیکن ڈیوڑی پہ ستارہ اتار نہیں سکتے۔ یہ راسخون فی العلم ہے، یہ علم کے اندر رہتے ہیں، علم ان میں نہیں رہتا، یہ علم کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک بات پوری پہنچ سکے۔ اس کی مثال مختصراً یہ ہے، کسی شخص کو پیاس تھی، وہ پیاس کی شدت کے ساتھ دریا کے کنارے پہ گیا، اس نے دریا کے کنارے سے جا کے پانی کو پینا شروع کیا۔ اب وہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ اتنا ہی پیے گا جتنی اس کی پیاس ہے۔ اس نے پانی کو پینا شروع کیا، کتنا پی گیا؟ 1 لیٹر، 1.5 لیٹر۔ اب وہ پانی اس کے اندر جا رہا ہے۔ میں قلیل علم اور راسخون فی العلم سمجھانے لگا۔ جس نے پانی پیا اس نے اتنا پیا جتنا اس کا وجود برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے وہ پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد 1.5 لیٹر پانی پینے کے بعد اگر وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے یہ سوچے کہ میرا 1.5 لیٹر پانی پینے سے دریا کا پانی کم ہو گیا ہے، تو یہ اس کی فضول سوچ ہے۔
پانی ویسے ہی بہ رہا تھا، اس کے 1.5-2 لیٹر پینے سے دریا میں کمی نہیں آئی، دریا ویسے ہی رہا، اس کی پیاس بجھی ہے، دریا میں کمی نہیں آئی۔ میں وارثان قرآن سمجھا رہا ہوں، میں کتاب کے مالک سمجھا رہا ہوں۔ اب جس نے دریا سے پانی پیا، اس نے اپنے اندر وہ پانی بھرا، تو پانی بھرنے سے اس کی تشنگی دور ہوئی، اس کی پیاس دور ہوئی، دریا میں کمی نہیں آئی، دریا ویسے ہی بہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پانی پی بھی لیا، اپنی تشنگی کو پورا بھی کیا، اور دریا میں کمی بھی نہیں آئی۔ یہ ہے قرآن کا مزاج انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ جب وہ قلیل والوں کو علم دیتا ہے تو وہ ان کو دے بھی دیتا ہے، لیکن اس میں کمی بھی نہیں آتی۔ اب میں بتاؤں کہ جن کے جو راسخون فی العلم ہے وہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص آئے اور وہ پانی کے اندر اتر جائے اور وہ پانی میں غوطہ کھائے اور پانی میں تیرنا شروع کر دے۔ اب کسی پڑھے لکھے کو بلاؤ اور اسے بلا کے کہو کہ وہ مجھے بتائے یہ کتنے لیٹر پانی میں تیر رہا ہے، یہ کتنے لیٹر پانی میں غوطہ کھا چکا ہے، یہ کس حد تک کتنے پانی کی، جس مقدار پانی کی تھی جس میں یہ تھا، تو ہر کوئی کہے گا یہ 5 لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا، یہ 20 لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا، یہ 3000 کیوسک پانی میں نہیں تیر رہا تھا۔ ہر کوئی کہے گا یہ دریا میں تیر رہا تھا، یہ دریا میں تیر رہا تھا، یہ دریا میں تیر رہا تھا۔ جس نے پانی پیا تھا اس نے چاہا کہ شاید دریا کم ہو جائے، لیکن اس کے پینے سے دریا میں کمی نہیں آئی۔ لیکن جو اتر گیا اس نے یہ کہنے میں مجبور کر دیا کہ یہ دریا میں تیر رہا ہے، یہ دریا میں چلا گیا ہے۔ تو یہی فرق ہے قلیل والوں کا اور راسخون فی العلم والوں کا۔ جب تم قرآن سے علم لیتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے مزاج اور تمہاری فطرت کے مطابق، تمہارے ظرف کے مطابق تمہیں علم دیتا ہے۔ لیکن جب راسخون فی العلم لیتے ہیں تو یہ قرآن سے لیتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ راسخون فی العلم ہے، یہ قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اب خدا نے کہا ہے کہ قرآن کی تعویل وہ کرے گا، یا تو وہ کریں گے جو راسخون فی العلم ہے، یا پھر اس کی تعویل خود اللہ کرے گا۔ کتنی متعدد آیات ہیں جو زمانے نے صرف اور صرف علی سے سمجھی تھی۔ جب جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا تو ایک شخص نے مالک اشتر سے کہا جاؤ علی سے جا کے پوچھے کہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے۔ تو مولا امیر المومنین سے پہنچنے سے پہلے مالک اشتر نے اسے جواب دیا قرآن نیزوں پہ نہیں اٹھایا، کتابیں نیزوں پہ اٹھی ہیں، قرآن تو خیمے میں۔ یہ جو نیزوں پہ بلند ہے یہ تو چمڑے پہ لکھی ہوئی تحریریں ہیں، قرآن تو خیمے میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اللہ یا پھر راسخون فی العلم۔ تو اب جب نبی دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے، جب نبی ظاہری طور پہ دنیا سے جا رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد امت کی ہدایت کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ تو امت کی ہدایت کے بندوبست کے لیے انہوں نے غدیر میں اہل بیت کا تعارف کروایا اور حدیث میں قرآن کا تعارف کروایا۔ غدیر میں اپنے بعد اعلان کر چکے کہ میرے بعد کون آئے گا، اور کیا کہنے رسالت مآب نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولا فعلی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول نے غم غدیر میں صرف اور صرف علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا تھا، پہلے بتایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔